فارا جو کہ اپنے خیال میں تو مراد کو پورے طریقے سے پھنسانے کے چکر میں تھی، اور اب جب وہ دیکھتی ہے کہ ارباز بھائی کو بھی اس کے اوپر شک ہو چکا ہے اور شاید وہ مراد کے ساتھ فارا کو کہیں دیکھ چکے ہیں، تو اس کی تو جیسے دلی مراد پوری ہو چکی ہو۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب ارباز بھائی خود ہی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اور مراد کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے رہے ہیں، تب تو مراد کو میرے ساتھ شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن مراد، جس کا آفس میں رملہ نام کی ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، رملہ جو کہ ایک بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے اور فارا سے تو بالکل اپوزٹ پرسنالٹی کی ہے، اسی لیے مراد نے رملہ کو بھی اپنی ساری پریشانی بتائی ہے کہ کس طرح اس کی بہن کے نند اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہے۔ اب جب رملہ آفس میں مراد کو اداس بیٹھا دیکھتی ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا وجہ ہے، تو مراد اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ کس طرح فارا نے پہلے تو صرف اور صرف کالز اور میسیجز تک ہی اس کو تنگ کیا ہوا تھا، لیکن اب وہ زبردستی ضد کر کے اسے بلانے بھی لگی ہے۔ آج صبح اتنی ضد کی کہ مجھے کالج آپ ہی چھوڑ کے آؤ گے، اور ابھی مجھے کالز کر رہی ہے کہ کالج سے واپسی بھی آپ لے کے جاؤ گے، اور پھر کسی ریسٹورانٹ میں کھانا بھی کھلاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فارا اپنی کوئی چالاکی چل سکے، رملہ مراد سے کہتی ہے کہ آخر تم اس کے بھائی کو ہی سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے۔ مراد کہتا ہے کہ میں کس طرح اپنے بہنوئی کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں، وہ مجھ پہ یقیناً شک کرے گا۔ لیکن رملہ کہتی ہے کہ فارا جتنی چالاک لڑکی محسوس ہو رہی ہے، وہ تمہیں مزید اپنے جال میں پھنساتی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں خود سے شادی کے لیے بھی مجبور کر دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اس کے بھائی کو اعتماد میں لے کے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دو، اور مراد ایسا ہی کرتا ہے۔ ادھر ارباز کی جب خود ہی مراد کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے، کیونکہ ارباز آج مراد سے سب کچھ اگلوانا چاہتا ہے، تو مراد ارباز سے کہتا ہے کہ میں تو خود بھی بہت دنوں سے آپ سے ملنا چاہتا تھا، بتائیے آپ کے آفس آنا ہے یا کہیں باہر ملیں، مجھے آپ سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اب ارباز کو لگتا ہے کہ شاید مراد میری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہو اور یہی بات کرنے کے لیے بلا رہا ہو، تو وہ ایک ریسٹورانٹ میں مراد کو بلا لیتا ہے۔ یہاں مراد ارباز کی کوئی بھی بات سننے سے پہلے ہی اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کس طرح فارا اس کو خودکشی کی دھمکیاں دے کے مجبوراً پہلے تو بات کرنے کے لیے کہتی تھی، اور اب زبردستی اس کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے بھی کہہ رہی ہے۔ اب جب ارباز پوری کی پوری سٹوری سن لیتا ہے تو وہ مراد سے کہتا ہے کہ دیکھو، فارا کے ہاتھوں بالکل بھی بلیک میل مت ہونا، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہو تو تم مجھے بتا سکتے ہو۔ مراد کو تسلی ہو جاتی ہے، اور وہ ارباز سے کہتا ہے کہ تم خود ہی فارا کو سمجھانا، اور میں آج سے اس کا نمبر بلاک کر دوں گا اور دوبارہ اس کی بالکل کال نہیں سنوں گا۔ پلیز میک شور کہ وہ مجھے بلا وجہ کی دھمکیاں مت دے۔ ارباز تو بڑا حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے فارا کا یہ روپ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ سوچ لیتا ہے کہ گھر جا کے اپنی ماں سے ہی اس کے بارے میں بات کرے گا، کیونکہ چچا اور چچی تو پہلے ہی ارباز کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے شاید، تو ان سے بات کرنا بالکل فضول رہے گا، اور فارا جو کہ اس حد تک پہنچ گئی ہے تو اس سے بھی کوئی بات کرنا بالکل فائدہ مند ثابت نہیں ہونے والا۔ دوسری طرف سونیا کو گھر میں پہلے ہی چچا اور چچی نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، بلا وجہ کے آتے جاتے تانے دیتے رہتے تھے یا کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ شاہین بیگم اس کے ساتھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ اس گھر میں سروائیو کر پا رہی ہے، لیکن اب تو فارا بھی اس کو بلا وجہ کی باتیں سنانے لگی ہے۔ فارا تو یہاں تک سنا دیتی ہے کہ چچی تمہاری یا ارباز کی سگی ماں تو ہے نہیں، تو بڑی ماں کے ساتھ صرف اور صرف آپ لوگوں کا احساس کا رشتہ ہے، بلا وجہ اس کو خون کا رشتہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ خون کے رشتوں کی جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ایسے منہ بولے رشتوں کے لیے تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ سونیا کو سمجھ نہیں آتا کہ کس کس کو احساس دلائے کہ وہ اس خاندان کے لیے بالکل سنسیئر ہے، لیکن ان لوگوں کو تو سونیا کی ایک بھی اچھائی دکھائی نہیں دیتی۔ دکھائی دیتا ہے تو صرف اور صرف سعدیہ بیگم کا ایٹیٹیوڈ۔ سعدیہ بیگم نے بھی تو انتہا کر دی ہے، ایک طرف سونیا کے لیے بالکل بے رخی، اور دوسری طرف دانیہ کے سسرال والوں کی گھر میں دعوت بھی کر رہی ہیں۔ مراد اور ریاض حسین تو پوچھ لیتے ہیں کہ آخر دانیہ کے سسرال والوں کے لیے اتنی آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے، تو سعدیہ بیگم کہتی ہیں کہ میں دانیہ کے سسرال والوں کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ اپنے بھتیجے کی بیوی کے لیے کر رہی ہوں۔ ایک ہی تو بھتیجا ہے میرا، اور میرا بھائی اتنے سالوں بعد مجھ سے ملا ہے، تو کیا اس کی دعوت بھی نہ کروں؟ نیاز حسین اور مراد کو تو سعدیہ بیگم کا یہ ایٹیٹیوڈ بالکل سمجھ نہیں آتا۔ دوسری طرف دانیہ کے لیے تو
گھر میں مسئلے ہی مسئلے ہیں، پر ایک بات جس کی وجہ سے خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ ولید کے دل کی بات پتہ چل گئی کہ دانیہ اس کے دل کی پسند کی لڑکی ہے۔ تبھی تو جب وہ اپنی ماں کی کہنے کی وجہ سے دانیہ کے اوپر بلا وجہ کی ٹینشنز ڈالتا جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ گلٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف تو میری ماں کی تمہارے لیے نفرت ہے اور دوسری طرف میری تمہارے لیے محبت ہے، لیکن میں یہ محبت تمہیں کبھی بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ اپنی ماں کی وجہ سے میں بھی تم سے نفرت ہی کرتا رہوں گا۔ لیکن اس کے دل میں دانیہ کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے کہ وہ کس طرح ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوششوں میں ہے، لیکن میری ماں بلا وجہ ہی اس سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اس کی زندگی خود بھی مشکل بنا رہی ہیں اور مجھ سے بھی مشکل بنوا رہی ہیں۔ پر ولید کی دانیہ کے لیے یہ محبت دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اسے احساس ہو ہی جائے گا کہ اس کی ماں صرف اور صرف زیادتی کر رہی ہے۔ سعدیہ بیگم کی نفرت کی وجہ سے ان کی بیٹی کو یہ سزا دینا بالکل بھی مناسب بات نہیں، پر بینا کا پلان تو ابھی اور بھی آگے ہے۔ وہ صرف اور صرف دانیہ کو تکلیف میں دیکھ کے ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا اپنے دوست کو بھی بھڑکائے اور سونیا کی زندگی بھی مشکل کر دے، تاکہ سعدیہ بیگم نے جو جوانی میں گھر سے بھاگ کے بینا کو ذلت کا سامنا کروایا تھا، اب وہ اس کی دونوں بیٹیوں کی زندگی مشکل کر کے سعدیہ بیگم سے وہ جوانی کے بدلے لے سکے۔ بینا ابھی تو بہت خوش ہو رہی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس طرح چاہتی ہے دانیہ کو ویسے ہی تکلیفیں پہنچا رہی ہے۔ ولید سے الٹی سیدھی فرمائشیں کر کے وہ دانیہ کو ذہنی ٹارچر پہنچا رہی ہے اور ادھر دانیہ کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری بھی ڈال دی ہے۔ نوکر ہونے کے باوجود سارے گھر کا کھانا بھی دانیہ کی ذمہ داری بنا دیا گیا ہے، لیکن دانیہ پھر بھی بہت اچھے دل سے بینا کا بھی اتنا خیال رکھتی ہے اور ولید کو بھی یہ احساس ہی نہیں دلا رہی کہ وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، الٹا اس کی ہر بات مانتی جا رہی ہے۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ ولید کے ساتھ ساتھ شاید وہ بینا کا بھی دل کسی نہ کسی دن جیت ہی جائے گی اور بینا کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بلا وجہ ہی اس لڑکی سے نفرت کرتی رہی، جبکہ وہ لڑکی تو پیار محبت لے کے ہی اس گھر میں داخل ہوئی ہے اور اس کے اتنے کڑوے بیہیویئر کے باوجود وہ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی سنسیئر ہے اور اس کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ پر دانیہ کی زندگی میں آسانی آنے سے پہلے ابھی کتنی مشکلات آنے والی ہیں یہ تو ہمیں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ ابھی تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مراد حسین جو کہ اپنی محبت سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ضدی ماں کو آخر اپنی محبت کے بارے میں کیسے بتا پائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں محبت کی شادی کے بالکل خلاف ہیں، کیونکہ جو قدم انہوں نے اپنی جوانی میں اٹھایا وہ اپنے بچوں کو اس قدم پہ بالکل نہیں چلنے دیں گی۔ لیکن مراد حسین رملہ سے جو وعدے کر چکا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان سب وعدوں کو پورا کرے اور رملہ جیسی لڑکی کو ہی اپنی زندگی میں لے کے آئے اور اس کی زندگی میں یہ آسانی خود بخود ہی ہو جائے گی، وہ بھی صرف اور صرف فارا کی وجہ سے، کیونکہ سعدیہ بیگم فارا سے جتنی نفرت کرتی ہیں اس کے سامنے تو وہ مراد حسین کی محبت کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گی۔ بہرحال فارا کیا کیا بہانے کرنے والی ہے مراد حسین کو حاصل کرنے کے لیے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔